السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مسلین اما بعد محد السلام حیدرآباد کے نئے درس میں اور نئی کلاس میں جو مادہ ہے علم صرف اور جس میں مقرر شدہ کتاب ہے ابتدائی قواعد الصرف طلبہ انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس میں ہم جو سبق نمبر 21 ہے 21 ہے محموز کے قواعد کے نام سے موسوم ہے وہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے یہاں آپ پر موجود ہے ہفت اقسام کے بعض قواعد۔ تو یہ ایک اضافی معلومات یا عمومی طور پر بعض قواعد یہاں ذکر کیے گئے ہیں، سابقہ درس سے یہ اٹیچ حاصل ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ ہفت جو ہے فارسی لفظ ہے، ہفت کے معنی 7 کے ہوتا ہے، اور اقسام یہ قسم کی جمع ہے، اور یعنی 7 قسموں کے قاعدہ کی جمع ہے۔ معنی کیا ہے؟ تو جیسا کہ عزیز طلبہ آپ کو بھی بخوبی علم ہے کہ پچھلا درس میں ہم نے صحیح اور معطل اور ان کی قسمیں ہم نے پڑھی تھی۔ عربی قواعد میں یعنی علم صرف میں کلمات کو تو ان کے حروف اصلیہ کے لحاظ سے کیا کیا جاتا ہے؟ تقسیم کیا جاتا ہے۔ معطل اور صحیح کو ہفت اقسام یعنی 7 اقسام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان دونوں کی مجموعی بنیادی جو اقسام کی تعداد کتنی ہے؟ 7 بنتی ہے، جیسا کہ ہم نے درس میں پڑھا، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ فارسی زبان میں ہفت کا مطلب 7 ہوتا ہے۔ علم صرف کے ماہرین نے تمام افعال اور اسماء کو ان کے حروف علت یعنی الف، واو یا چاہیں تو آپ اسے واو الف یا مجموعہ ایک بناتے ہیں۔ ان کے حروف علت، حمزہ اور حروف کی تکرار کے لحاظ سے ان ان سات خانوں میں بانٹ دیا ہے۔ ان 7 اقسام سے متعلق یہاں جو ہیں یاد رکھنے کے لیے صرفی ماہرین نے ایک مشہور فارسی شعر بھی بنا رکھا ہے: صحیح است محمود و مضاعف لفیف مثال است و اجوف ناقص دیگر فیف، یا اس طریقے سے جن میں ان 7 قسموں کو کیا کیا گیا ہے؟ ذکر کیا ہے۔ ہم نے جن کی تفصیل پڑھی ہے کہ صحیح کی 3 اقسام یعنی جن میں حروف علت نہیں ہوتے، ان میں ایک صحیح جس کا دوسرا نام سالم، وہ لفظ جس میں حمزہ تضعیف ایک جیسے دو حروف اور حرف علت نہ ہو، اسی طرح سے محمود مضاعف، یہ 3 قسمیں ہم نے پڑھی اس کی صحیح۔ پھر اس کے بعد معطل کی 4 اقسام ہم نے پڑھی جن میں حروف علت واو یا یا حمزہ ہوتی ہے۔ اور ہم نے کیا پڑھا؟ مثال اجوف ناقص لفیف مفروق و مقرون۔ تو انہی سے متعلق یہ بعض قواعد یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ ہفت اقسام میں سالم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جبکہ اس کے علاوہ دیگر اقسام میں حمزہ حرف علت یا ایک جنس کے 2 حرف آنے سے ثقل پیدا ہو جاتا ہے، یعنی نطق میں بھاری پڑتا ہے، بوجھل پڑتا ہے اور ادائیگی دشوار ہوتی ہے۔ اس ثقل کو گراں گزرنے کو، بھاری پڑنے کو دور کرنے کے لیے صرفیوں نے کچھ قواعد مقرر کیے ہیں۔ آئندہ اسباق میں کہہ رہے ہیں ہم انہی قواعد کا ذکر، تو بات واضح ہے۔ اس میں ذکر کیا گیا کہ سالم میں کیا نام ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ابھی کہ سالم وہ لفظ جس میں حمزہ تضعیف یعنی ایک جو حرف اور حرف علت ان تینوں چیزوں میں سے کوئی نہ ہو، جیسے نہ سارا اس میں حمزہ ہے نہ علت ہے، نہ اسی طریقے سے تضعیف بھی کہتے ہیں ایک جیسے دو حرف نہیں۔ تو آئندہ یعنی آگے جو ہے اس میں سالم کے علاوہ سالم وہ کلمہ ہے کہ جس کا اصل حروف میں جیسا کہ ذکر کیا گیا تینوں چیزیں نہ ہوں، یہ تین چیزیں جیسے علت اور یا حمزہ
اور ایک ہی جنس کے دو حرف اکٹھے ہو جائیں۔ تو آگے ہم اب پڑھتے ہیں انہیں بعض قواعد کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز وضاحت پیش کی جائے گی۔ اب یہاں ہم انہیں ہفت اقسام کے بعض قواعد یا یوں کہ شش اقسام کے، کیونکہ سالم اس ثنا ہے بعض قواعد جو ہیں، تو سب سے پہلے محموز کے قواعد ہم یہاں پڑھیں گے۔ یہاں دیا ہے نمبر ایک، راس قاعدہ تو راس یا قاعدہ راس، یہ کیا ہے؟ اگر حمزہ ساکن ہو، محموز یعنی حمزہ والا حرف، اگر حمزہ ساکن ہو، اور اس کی محموز ایک خاص مصطلح ہے، صحیح اور معتل کے اعتبار سے اس کی پڑھ لی ہے۔ یہاں قاعدہ راس جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر حمزہ ساکن ہو اور اس کا ماقبل یعنی حمزہ جو حرف وارد ہو رہا ہے قل میں سے یا صحیح میں سے جو یہ ہے محموز، تو اس کا جو پہلا ہو، اس سے پہلے حمزہ سے پہلے متحرک ہو، متحرک کا معنی زبر زیر پیش ہو، تو اسے کیا کیا جائے گا؟ اسے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ کس سے بدلنا جائز ہے؟ حرف علت سے اس کا بدلنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ سب سے پہلے جیسے محموز یعنی وہ کلمہ یا حروف اصلیہ میں کوئی حرف کیا ہو؟ حمزہ ہو، اصل کے لحاظ سے اس کی تین قسمیں ہیں: محموز الفا، محموز اللام، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ۔ اب وہی یہاں ذکر کی جا رہی ہے، اسی کی توضیح یہاں پیش کی جا رہی ہے کہ اگر حمزہ ساکن ہو اور متحرک ہو تو اسے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل۔ دیکھیے حمزہ ہے، اب کیا کیا گیا ہے؟ اس پر پیش ہے، لیکن اس سے ماقبل جو متحرک ہے یعنی زبر ہے، فتحہ ہے، تو اسے ماقبل کی حرکت کے موافق بدل دیا گیا۔ آگے ایرو بنا کر کے عزیز طلبہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ہے؟ زبر فتحہ اپنی جگہ پر، لیکن جو حمزہ تھا، حمزہ پیش او، اس کو کیا کر دیا گیا؟ الف سے بدل دیا گیا، اس لیے کہ جو الف ہے یہ کس کے موافق ہے؟ الف کے، حمزہ کے، یعنی یا یوں کہہ لیا فن فتحہ کے زبر کے موافق کون سا حرف ہے؟ الف ہے۔ اور اس کے بعد دوسری کیا کیا گیا ہے؟ یہاں جو ہے اس پر ساکن ہے، حمزہ جو ہے ساکن ہے، یا اسی طریقے سے عفواً اس سے پہلے والا وہ اس سے پہلے حمزہ ساکن ہے، اس لیے کہ قاعدہ ہے جو ہم نے پڑھا کہ حمزہ ساکن ہو، پہلے میں پہلے جو حرف ہے وہ متحرک ہے، اس پر زبر ہے، لہذا اس ساکن حمزہ کو کس سے ریپلیس کر دیا گیا؟ اس کے موافق ماقبل جو متحرک فتحہ اور زبر ہے اسی کے موافق۔ دوسرے میں ایرو کی شکل میں سب سے پہلے مضموم ضمہ پیش ساکن ہے، اب حمزہ کے موافق یا یوں کہہ لیجیے عفن پیش کے موافق کون سا حرف ہے؟ واو ہے، حروف علت میں سے، تو لہٰذا اس کو کیا کر دیا گیا؟ واو سے او، اب او جو ہے اس سے اس میں ثقل ہے، وہ گرا ہے، ادائیگی میں دشواری ہے، لہذا او جب ہم نے واو سے بدل دیا تو آسانی ہو گئی۔ تیسری مثال یا جو حرکت کے ساتھ جو شکلیں دی گئی، سب سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ ہے، کیا ہے؟ زیر ہے، اس کے بعد حمزہ آپ دیکھیے، یا آپ اسے چاہیں تو اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے حمزہ کیا ہے؟ ساکن ہے، اس کا ماقبل اب ہم جب دیکھ رہے ہیں تو وہ کوئی بھی حرف ہو،
اس حرف پر کیا ہے، اس کا ماقبل جو ہے اس سے پہلے کسرہ ہے، زیر ہے، تو لہٰذا حمزہ ساکن کو کس سے بدل دیا گیا؟ یا سے بدل دیا گیا۔ کیوں بدل دیا گیا؟ کیونکہ کسرہ سے اور زیر سے جو موافق حرکت یا حرف ہے، کہ آپ کہہ لیجئے اس کو کسی بھی انداز میں، خلاصہ کیا ہے؟ یا اس کے موافق ہے، ای کہیں گے آپ، اس سے ای ادائیگی میں آسانی ہے۔ مثال اس کی رأسن سے، رأسن سے راس، سن سے حمزہ ہے، راس اس کو کر دیا گیا، اسی لیے اس کو کیا نام دیا گیا ہے؟ قاعدہ راس۔ وضاحت یہاں پھر اس کے بعد دی گئی ہے کہ رأسن میں حمزہ ساکن ہے، اور ما قبل متحرک جو حرف ہے وہ متحرک کی کیا شکل ہے؟ مفتوح ہے، کیا ہے؟ زبر ہے، فتحہ ہے، اس لیے حمزہ کو فتحہ کے موافق کس سے بدل دیا گیا؟ الف سے بدلا گیا، تو کیا ہو گیا؟ رأسن سے راس ہوا، بؤسن سے بوس۔ یہ کون سی مثال ہو گئی؟ جو حرکت کی شکل اور حمزہ کے ساتھ تین الگ الگ شکلیں ہم نے سب سے پہلے دیکھا۔ قاعدہ راس میں قاعدہ کیا ہے؟ حمزہ ساکن، لیکن اس سے پہلے جو حرکت ہے وہ کیا ہے؟ ضمہ پیش ہے، تو لہٰذا واو سے بدل دیا گیا۔ بؤسن سے بوس گئی ہے، بؤسن میں حمزہ ساکن ہے، اور اس سے پہلا جو حرف ہے وہ متحرک مضموم ہے، اس لیے حمزہ کو ضمہ یعنی پیش کے موافق حرف علت واو سے بدلا گیا، واو سے بدلا، تو کیا ہو گیا؟ بوسن ہوا، بؤسن سے بوس ہوا۔ اس کے بعد تیسری مثال، تیسری شکل کی کیا ہے؟ ذئبن سے ذیبن، ذئبن سے ذیبن۔ وضاحت اس کی کیسے کی گئی ہے؟ ذئبن میں حمزہ ساکن ہے، ما قبل جو حرف ہے وہ متحرک ہے، مقصور کی شکل میں ہے، اس لیے حمزہ کو کسرہ زیر کے موافق حرف علت یا سے بدلا، تو کیا ہوا؟ ذئبن سے ذیبن ہوا۔ یہ ہوا قاعدہ 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 راس۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، دیا ہے قاعدہ جوان، جوانن۔ یہ قاعدہ ہے اگر حمزہ مفتوح ہو، ابھی تک ہم نے کیا پڑھا؟ حمزہ ساکن ہو، اگر حمزہ مفتوح ہو اور اس کا ماقبل مضموم یا مکسور ہو، ضمہ ہو یا کسرہ ہو، تو اسے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ علی سبیل المثال یہاں حرکت کی شکل دی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں حمزہ پر کیا ہے؟ زبر ہے، اس سے پہلے جو کیا ہے؟ ضمہ ہے، پیش ہے، تو لہٰذا اس فتحہ اور زبر کو کیا کر دیا گیا؟ جو اس کے موافق ہے کیا کر دیا گیا؟ موافق حرف علت واو سے بدل دیا گیا۔ اس کے بعد دوسری جو شکل ہے، حمزہ پر زبر ہے، فتحہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو ماقبل حرف متحرک ہے، متحرک ہے، کسرہ ہے، زیر ہے، لہذا حمزہ کے کیا نام ہے؟ فتحہ کو، زبر کو اس سے ما قبل حرف میں کسرہ سے جو موافق حرف ہے یا اس سے اس کو بدل دیا گیا، اسے کیا کہا گیا؟ قاعدہ جوان۔ مثال جوانن، جوانن سے جوانن۔ وضاحت اس کی دی گئی ہے، جوانن میں حمزہ مفتوح ہے اور اس کا ماقبل جو حرف ہے کیا ہے؟ مضموم ہے، پیش والا ہے، اس لیے حمزہ کو ضمہ کے موافق حرف علت واو سے بدلا، تو کیا ہو گیا؟ جوانن، جوانن ہوا۔ دوسری مثال، دوسری شکل کی میئرن سے میئرن، میئرن حمزہ سے میئرن میں حمزہ مفتوح ہے، مکسور ہے، اس لیے حمزہ کو کسرہ کے موافق حرف علت یا سے بدلا، تو کیا ہو گیا؟ میئرن، میئرن یا کے ساتھ میئرن ہوا، میئرن سے میئرن۔ اس کے بعد تیسرا ایک قاعدہ، بعض قواعد میں سے تیسرا قاعدہ، قاعدہ
مقروء، یہ کیا قاعدہ ہے، اس کی کیا تفصیل ہے؟ جب حمزہ متحرک ہو اور اس کا ماقبل واو یا حرف علت مدہ زائدہ یا تصغیر ہو، ما قبل کی جنس سے بدلنا جائز ہے، ما قبل کی جنس سے بدلنا جائز ہے۔ اور کس کو؟ حمزہ کو۔ اور ابدال کے بعد ادغام واجب ہے، جیسے مقروء، خطیۃ، افیس، یہ اصل میں کیا ہے ان کے؟ مقروء، خطیۃ اور افیس، یہ سب تھے۔ اس کے بعد ایک چوتھا قاعدہ دیا گیا ہے، قاعدہ یسلو۔ یہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل کیا ہے کہ جب حمزہ متحرک اور اس کا ما قبل ساکن ہو، حمزہ متحرک ہو، کوئی حرکت ہو زبر زیر پیش میں سے، اور اس سے پہلے کا جو حرف ہو اس متحرک کے بجائے کیا ہو؟ ساکن ہو۔ جیسے کہ پہلے میں ہم نے کیا دیکھا تھا حمزہ کو کہ ساکن ہو اور اس سے ما قبل حرف کیا ہو؟ متحرک ہو، یا اس کے اپوزٹ میں حمزہ متحرک ہو اور اس کا ما قبل جو حرف ہے اس سے پہلے وہ ساکن ہو، تو اس کی حرکت ما قبل کو دے کر، یہاں دیکھیے حمزہ کی حرکت کو ما قبل ساکن جو ہے حرف، اس کو کیا، اس کی حرکت یعنی حمزہ ما قبل کو دے کر اسے گرا دینا جائز ہے، بشرط کہ اس شرط کے ساتھ جو ہو مدہ زائدہ، نون انفعال یا تصغیر نہ ہو۔ یہ تینوں ہوگا تو ایسی صورت میں معنی یہ ہے کہ اس کی حرکت کو نہیں دیا جائے گا، جیسے یا سالو شیئن دون قد اکرما، اصل میں یہ کیا ہے؟ یسالو شیئن دون قد اکرما تھے، قد اکرما اسے پڑھا جائے گا، لہذا مقروءۃ خطیئۃ، حمزہ کا ما قبل مدہ زائدہ ہے اسی حالت میں، ان اطورا حمزہ کا ما قبل نون انفعال ہے، سئیل حمزہ کا ما قبل یائے تصغیر ہے، میں حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے کر اسے گرانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کو مستثنا کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بعض قواعد میں سے ایک اور قاعدہ، قاعدہ آمنا، یہ کیا ہے؟ جب دو حمزے ایک کلمے میں جمع ہو جائیں اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، دوسرا حمزہ، دو حمزہ جمع ہوئے، دوسرا حمزہ ساکن ہو تو اسے پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ یہاں دیکھیے ساکن ہے دوسرا، اس سے پہلے کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ فتحہ ہے، تو لہٰذا دوسرے ساکن کو کیا کر دیا گیا؟ دوسرے حمزہ ساکن کو پہلے حمزے کی طرح حرکت دے دی گئی اور اس کے موافق حرف علت سے عفواً بدل دیا گیا، اور اس کے موافق کیا ہے؟ الف ہے۔ دوسرے میں کیا ہے؟ ساکن ہے دوسرا، اور پہلا جو حمزہ ہے وہ مضموم ہے، پیش والا ہے، اور پیش کے موافق حرف علت ہم نے پڑھ رکھا، اور سابقہ مثالوں میں واو ہے، تو لہذا او کو او کر دیا گیا۔ مثال امنا سے آمنا، وضاحت، امانا میں دو حمزے جمع ہوئے، دوسرا حمزہ ساکن ہے، اسے پہلے حمزہ کی حرکت فتحہ کے موافق حرف علت الف سے وجوباً واجبی طور پر بدلا، تو آمنا ہوا، آمنا ہوا، فن آمنا ہوا۔ دو اومینا سے اومینا، اومینا سے اومینا، وضاحت دی گئی ہے، اومینا میں دو حمزے جمع ہوئے، آپ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر، لفظی طور پر یہاں موجود ہے، دوسرا حمزہ کیا ہے؟ ساکن ہے، اسے پہلے حمزہ کی حرکت ضمہ کے موافق حرف علت واو سے وجوباً، یہاں وجوباً بدلا تو اومینا ہوا۔ تیسری مثال ایمان سے ایمان، اس کی وضاحت کی گئی ہے، ایمان میں دو حمزے جمع ہوئے، دوسرا حمزہ ساکن ہے، لفظی طور پر موجود ہے، اسے پہلے حمزہ کی حرکت کسرہ کے موافق حرف علت یا سے وجوباً، یاد رکھنا چاہیے ہمیں، وجوباً ہے اس کیا نام ہے قاعدہ آمنہ میں گیا، وجوباً بدلا تو ایمان ہوا، ایمان ہوا۔
اس طریقے سے الحمدللہ یہ محموز کے قواعد یا اس میں بعض جو اہم محموز کے قواعد ہیں اسے ہم نے پڑھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جو سبق نمبر کیا نام ہے 22 ہے، جو مضاعف کے قواعد ہیں۔ مضاعف میں سب سے پہلے قاعدہ یمدو ہے۔ یمدو کا قاعدہ کیا ہے؟ جب ایک جنس کے دو متحرک حرف، مضاعف اسے کہا جاتا ہے، ایک ہی جنس کے دو حرف ایک جگہ جمع ہو جائیں، تو جب ایک جنس کے یمدو کا قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک جنس کے دو متحرک حرف ایک کلمے میں جمع ہو جائیں اور ان کا ماقبل صحیح ساکن ہو، صحیح ہو ساکن ہو، تو پہلے حرف کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دینا اور اس کا دوسرے میں ادغام کرنا واجب ہے۔ مثال اس کی کیا دی گئی ہے؟ یم دودو سے یمدو، یم دودو سے یمدو، یم دودو، یم دودو، اور پھر اسی کی یمدو کیسے بنا؟ حرکت کی شکل الفاظ کے حروف کے ساتھ دی گئی ہے، اور وہ کیسے؟ ایک جنس کے دو متحرک حرف یم دودو جمع ہو گئے، دال اور دال دونوں پہ ضمہ ہے، اور ان کا ماقبل صحیح ساکن ہو، میم جو ہے صحیح لفظ ہے، ساکن ہے، تو پہلے حرف کی حرکت نقل کر کے کیا کر دیا گیا؟ کر دینا، اور دیا گیا پہلے حرف کی مدہ یمدو کیا کر دیا گیا؟ پہلا جو حرف ہے دال ضمہ، تو اس کو کیا کر دیا گیا؟ میم ساکن کو دے دیا گیا، وہ مضموم تھا، میم کو مضموم کر دیا گیا، تو یم یمودودو اس کے ہم ادائیگی صحیح سے کر نہیں سکتے ہیں، وہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد دوسرا جو دال ہے اس کو پہلے دال میں کیا کر دیا گیا؟ اس کا ادغام کر دیا گیا، ملا دیا گیا۔ تو امید کرتا ہوں یہ مثال آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، کیسے یمدودو سے یمدو ہوا، لہذا یمدودو سے یمدو ہوا۔ اس کی وضاحت بھی دی گئی ہے۔ یمدودو میں ایک جنس کے دو متحرک حرف جمع ہیں اور ان کا ماقبل صحیح ساکن ہے، پہلے حرف کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی، تو کیا ہو گیا؟ یمد دو ہوا، پہلے حرف کا دوسرے میں ادغام کر دیا تو یمدو ہو گیا۔ اس کے بعد قاعدہ مدن یا مدہ اور مادن کا، یہ مدہ اور مادن کا کیا قاعدہ ہے؟ جب ایک جنس کے دو متحرک حرف ایک کلمے میں جمع ہو جائیں اور ان کا ماقبل حرف بھی متحرک ہو یا مدہ زائدہ ہو، تو پہلے حرف کی حرکت حذف کر کے یہاں حذف کر دیں گے اور اسے دوسرے میں ادغام کر کے حرف حذف کر کے حرکت کو دوسرے میں ادغام کرنا ضروری ہے۔ مثال مددہ سے مدہ، مثال اس کی وضاحت دی گئی ہے، الگ الگ کر کے اس کو اسپلٹ کر کے۔ پھر مددہ میں وضاحت کیسے دی گئی ہے؟ مددہ میں ایک جنس کے دو متحرک حرف جمع ہیں اور ان کا ماقبل ہی متحرک ہے، دال دال متحرک ہے اور ان کا ماقبل ہی متحرک ہے، دونوں ہم جنس حرفوں میں سے پہلے حرف کی حرکت حذف کر دی، کیا ہو گیا؟ مددہ ہو گیا۔ تو کیا ہو گیا؟ مدہ ہوا، پہلے حرف کا دوسرے میں ادغام کر دیا تو مدہ ہو گیا۔ ماددن سے مادن، اس کی وضاحت دی گئی ہے، سب سے پہلے حروف کو الگ الگ کر کے اور ان پر حرکات دے کر کے کیسے اسے کیسے ہوا، پھر اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ ماددن میں ایک جنس کے دو متحرک حرف جمع ہیں اور ان کا ماقبل مدہ زائدہ ہے، کیا ہے؟ مدہ زائدہ ہے۔ اب دونوں ہم جنس حروف میں سے پہلے حرف کی حرکت کیا کرتی؟ حذف کر دی، تو ماد دن ہوا، پہلے حرف کا دوسرے میں ادغام کر دیا تو کیا ہو گیا؟ مادن ہو گیا۔ اس کے بعد مدن کا قاعدہ، قاعدہ مدن، یہ کیا ہے؟ جب ایک جنس کے دو حروف ایک کلمے میں جمع ہو جائیں اور پہلا کیا ہو؟ ساکن ہو اور دوسرا کیا ہو؟ متحرک ہو، تو پہلے کا جو ساکن ہے دوسرے میں وجوباً واجبی طور پر کیا کر دیا جاتا ہے؟ ادغام کر دیا جاتا ہے، دونوں کو جوڑ دیا جاتا ہے، ملا دیا جاتا ہے۔ مثال مد دن سے مدہ، اس کی وضاحت کی گئی ہے، پہلے حروف کو الگ الگ کر کے ان پر حرکات دے کر کے سابقہ اور پھر اس کے بعد موجودہ کیسے اس میں تبدیلی اور چینجنگ آئی ہے وہ بھی دکھایا گیا ہے۔ پھر اس کی وضاحت کیسے کی گئی ہے؟ مد دن میں ایک جنس کے دو حرف جمع ہیں، وہ کیسے؟ پہلا جو ہے ساکن اور دوسرا کیا ہے؟ پہلا سکون ساکن ہے اس پر مد دن، اور دوسرا کیا ہے؟ متحرک ہے، پہلے کو
دوسرے میں ادغام کر دیا، ملا دیا گیا، تو مد دن سے کیا ہو گیا؟ مدن ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مد دن سے مدن ہو گیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ یہ آج ہم نے سالم کے علاوہ جو ہفت اقسام جو ہیں صحیح اور معتل کے اعتبار سے، ان میں سے محموز کے جو بعض قواعد ہم پڑھ رہے ہیں، محموز کے قواعد ہم نے پڑھا، مضاف کے قواعد پڑھا۔ اسی پر آج کا یہ جو درس ہے ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہمارا درس ہوگا، ہم اس میں انہی میں سے بعض جو قسموں کے بعض قواعد ہیں، اور جن میں سے مثال ایک قسم ہے، مثال کے ہم قواعد کو پڑھیں گے۔ هذا ما عندي، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔